اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 12 محرم الحرام۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ جب لوگوں کی نافرمانی اور بت پرستی دنیا میں عام ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے اور دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، تم صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نصیحت کو سن کر قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے کیونکہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، نیز تمہاری پیروی ذلیل و حقیر اور کم درجے کے لوگوں نے کر رکھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سعادت اور نیک بختی کا دار و مدار دولت پر نہیں بلکہ اللہ کی رضامندی اور اخلاص نیت پر ہے۔ میں تمہیں یہ دعوت مال اور دولت کی امید پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، وہی میری محنت کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام دن رات انفرادی، اجتماعی اور خصوصی عمومی طور پر ایک طویل عرصے تک قوم کو شرک و کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈراتے رہے، مگر وہ باز تو کیا آتے بلکہ الٹا عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت مسروق رحمہ اللہ سے پوچھا کہ جس رات جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سنا تھا، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنوں کی حاضری کی اطلاع کس نے دی تھی؟ تو حضرت مسروق رحمہ اللہ نے فرمایا، مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنوں کے بارے میں ایک درخت نے بتایا۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ مسند احمد کی حدیث حضرت حنظلہ صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی طرح پابندی کرے گا کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے گا، رکوع سجدہ اچھی طرح کرے گا، اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمے اللہ تعالیٰ کا حق سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، جہالت سے پناہ مانگنے کی دعا۔ جہالت سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 67۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نعمت سے سرفراز فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو جو اس نے حاصل کیا اس سے بھی بہتر دیا جائے گا۔ عنوان نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 72۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا چاہنے والوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کہ صرف دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے جہنم مقرر کر دیتے ہیں جس میں ذلت رسوائی کے ساتھ دھکیل دیے جائیں گے۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں، جنتیوں کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں لوگ کھائیں گے اور پئیں گے لیکن نہ تو پیشاب پخانہ کریں گے اور نہ ہی ناک چھینکیں گے، بلکہ ان کا کھانا اس طرح ہضم ہوگا کہ ڈکار آئے گا جس سے مشک کی خوشبو پھیلے گی، اور ان کو اللہ کی ایسی تکبیر بتائی جائے گی جس کو پڑھنا اتنا آسان ہوگا جتنا دنیا میں تمہارے لیے سانس لینا آسان ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے مسلم میں روایت کیا اس کو۔ عنوان نمبر 9 طب نبوی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک ضرور کیا کرو کیونکہ اس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے۔
عنوان نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص وفات پا جائے تو اسے اپنے گھر میں دیر تک نہ رکھو، اس کو جلد دفن کرو، اور دفنانے کے بعد اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا شروع حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھو۔ مفہوم یہ ہے کہ شروع حصے سے مراد الف لام میم سے مفلحون تک ہے، اور آخری حصے سے مراد آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔